سمجھ میں تو آیا نا کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ جیسے نماز کا وقت آیا اور آپ پر سستی طاری ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ یار وہ کوئی مووی لگا دیں، ہاں مووی لگا دیں، تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اور پھر اب تجلیوں کو چھوڑ دو یار، اب یہ دس از اولڈ اسکول ناؤ، یہ مینوئل نظام ختم ہو گیا ہے، 360 تجلیاں، اب آبشار کا دور ہے۔ بہت پرانی بات ہے، پاکستان میں جس علاقے میں ہم رہتے تھے بہت پرانی بات ہے، تو وہ نلکوں میں پانی نہیں آتا تھا نا، تو وہ ہینڈ پمپ لگاتے تھے، ہینڈ پمپ لگاتے وہ پانی آتا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی نے ایک شوشہ چھوڑ دیا والد صاحب کو کہ بھائی ہم تو بورنگ کرا رہے ہیں۔ بورنگ سمجھتے ہو؟ اب بورنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ مشین لے کے زمین میں گڑھا کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں جب تک پانی نہ نکل آئے۔ اچھا، پھر اس میں پائپ ڈال کے مشین لگا دیتے ہیں، موٹر، وہ خود پانی آتا ہے۔ ہینڈ پمپ تھا تو بھرنا پڑتا تھا، اب وہ موٹر لگی ہوئی ہے، اب کوئی ہینڈ پمپ چلائے گا؟ پرانا نظام ہو گیا ہے وہ، اب موٹر لگی ہوئی ہے، پانی خود ہی آ رہا ہے۔ اب جو اس موٹر سے بورنگ کے نظام سے واقف نہیں ہے، ان کو یہ کہہ رہے جی پانی خود ہی اندر آ رہا ہے، وہ کہہ گیا بھائی پاگل ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ہم نے تو خود دیکھا ہے، وہ تو پمپ لگا ہوا ہے، اس کو جو ہے یعنی چلاتے رہو، تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آئے گا۔ اسی طرح اب تجلیوں کا دور نہیں ہے، اب تو نظر گوہر کا اور گزرے گوہر کا دور ہے۔ نظر گوہر کا اور گزرے گوہر کا دور ہے، لیکن سمجھ میں تو آیا نا کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ دل نرم ہوگا، اچھائی کرنے کو زیادہ، اب اچھائی کی طرف جانے کو جی چاہے گا۔ جیسے نماز کا وقت آیا اور آپ پر سستی طاری ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ یار وہ کوئی مووی لگا دیں، ہاں مووی لگا دیں، تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اندر دل کے اوپر گناہوں کی طے چڑھی ہوئی ہے جو اچھے کام کی طرف جانے نہیں دے رہی، اور نفس طاقتور ہے، جب برے کام کی طرف بلایا ہاں چلو۔ میرے ابا نے یہ بات کہہ کے مجھے ایک دفعہ بہت مارا۔ وہ کیسے؟ اچھا، مجھے کرکٹ کھیلنے جانا تھا، میچ تھا، جو ابا نے کہا کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے چلو، تو میں نے کہا میری طبیعت خراب، تو مجھے میچ میں جانا۔ تو انہوں نے کہا اچھا واقعی طبیعت خراب؟ بالکل، دیکھیں اٹھا نہیں جا رہا، تو وہ چلے گئے مجھے۔ اب وہ چلے گئے مسجد، میں نکل لیا بیٹ لے کے، میچ میں پہنچ گیا۔ اب وہ جب گھر پہ آئے تو انہوں نے امی سے پوچھا وہ کہاں گیا، اس کی تو طبیعت خراب، کہنے لگے وہ تو کرکٹ وہی گراؤنڈ خوب پٹائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک نماز کی طرف بلا رہا ہے، ایک کرکٹ کی طرف بلا رہا ہے۔ نماز کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کہ اندر دل پر گناہوں کی طے چڑھی ہوئی ہے، اچھائی کی بات کا اثر نہیں لے رہا دل، ہے نا، اور برائی کی بات کا اثر فوراً لے رہا ہے نفس۔ اسی طرح جب تمہارے اندر گناہ جھڑنے لگ جائیں گے، تمہارا دل خود بخود اچھائی کی طرف مائل ہوگا۔ It will be easy for you to convince your heart to do good۔ یہ نشانی ہے گناہوں کے کم ہونے کی، خود بخود آپ کا جی چاہے گا چلو یہ کام کر لیں۔ اب جیسا کوئی آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں فنڈ وغیرہ ڈالو، تو جو گناہوں کی چادر ہے وہ کہے گی نہیں یار یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جب گناہ کم ہونے لگ جائیں گے تو خود بخود جو ہے نا دل کہے گا نہیں یار یہ مشن کا کام ہے، اس طرف چلو۔ جب گناہ کم ہونے لگیں گے تو خود بخود اس طرف لے کے جائے گا، اور گناہ زیادہ ہونے لگیں گے
تو پھر تجھے یاد دلائے گا نہیں تجھے بیٹی کے لیے یہ خریدنا ہے, بیٹے کے لیے یہ, بیوی کے لیے یہ خریدنا ہے, یہ دینا ہے, وہاں پر خرچ کرنا ہے. جب گناہ بڑھیں گے تو تیرا دھیان اس طرف چلا جائے گا, گناہ کم ہوں گے تو تیرا دھیان اس طرف چلا جائے گا. یہ ہے گناہوں کے ہونے اور نہ ہونے کا. اب یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. حدیث سے کیسے ثابت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو کرامن کاتبین تمہارا گناہ تمہارے اعمال کی کتاب میں لکھ لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اوپر ایک بلیک اسپاٹ بھی لگا دیتے ہیں, سیاہ دھبا. پھر گناہوں کی کثرت سے اتنے سارے سیاہ دھبے دل پر لگ جاتے ہیں کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل بالکل سیاہ ہو جائے تو پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. پھر اس پر, ابھی یہی بات کر رہے تھے نا ہم, پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسی اگر نوبت آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو اس وقت یہ حدیث اتری, لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ, ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. سقالۃ القلوب ذکر اللہ, اور جو قلوب کو صاف کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر. تو جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا, وہ گناہوں کو دھوئے گا, تو دل پھر اچھے کاموں کی طرف, رب کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا نا. ابھی تمہارا دل کیوں نہیں مائل ہو رہا؟ اس لیے مائل نہیں ہو رہا کہ تمہارے گناہ ہیں نا بڑے ہوئے ہیں. جب گناہ کم ہوں گے ذکر کے ذریعے, پھر تمہارا دل اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائے. TV, the place to connect with God.